بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، دس از گلفام ریاض۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نظر بد کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نظر بد کی علامات کے حوالے سے۔ حافظ واصل صاحب آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظر بد کی علامات کے حوالے سے بات کی تھی، تو آج آپ وہ علامات دوبارہ بتا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ علاج کے حوالے سے بھی۔ جی گلفام بھائی، وہ علامات تو بڑی مختصر سی ہیں کہ جیسے سر میں درد ہونا بلا وجہ، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے باوجود سر میں درد ہونا، بہت زیادہ جمائیاں آنا قرآن اور نماز پڑھتے ہوئے، گدی میں درد کا رہنا، صبح کے وقت اٹھنا اور سستی بہت زیادہ ہونا، کمر میں درد رہنا، اکثر لوور بیک جو ہے نا وہ پین بہت زیادہ ہونا، اور اسی طرح چڑچڑاپن اپنے آپ سے، ایون کہ اپنی کوئی جسم کی صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں رہتا، ٹھیک ہے، ناخن بڑے ہیں تو بڑے ہیں، بس دل نہیں کرتا ان کو کاٹنے کو، کوئی دل مطلب اپنے آپ سے بھی چڑچڑاپن، اور پھر بچے کو ماں پہ یا ماں کو بچے پہ بلا وجہ غصہ آنا، ٹھیک ہے۔ جی بہتر۔ تو یہ چیزیں ذکر کی تھی۔ اچھا گلفام بھائی، اس کے علاج سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں کہ نظر بد انسان کو متاثر کیسے کرتی ہے۔ اب کچھ لوگ نا اس کو بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے اندر اثر تو ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے نظر بد کے اندر، انسان کو متاثر کر سکتی ہے۔ واقعہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، سینئر ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کے پاس ایک دفعہ نا رقیہ کروانے کے لیے، دم کروانے کے لیے ایک آدمی اپنی وائف کو لے کے آیا۔ واقعہ لمبا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ کوئی ایسی کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ آئے ہیں دم کروانے کے لیے، کیونکہ معالج عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں لے کے آئے ہیں دم کروانے کے لیے، کیا وجہ ہے، خواب وغیرہ پوچھتے ہیں، بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کو نا بریسٹ کینسر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بیماری اس کو اچانک ہی ہوئی ہے یا کافی دیر سے، مطلب آہستہ آہستہ یعنی بڑھتی گئی ہے، تو اس حد تک انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو اچانک ہی یہ مسئلہ ہوا تھا۔ اور پھر وہ خود ہی واقعہ سنانے لگے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں آیا اور میری وائف اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، فیڈ کروا رہی تھی اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے نا اس کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا، تو میں نے ایسے مذاق میں، جیسے ہوتا ہے نا ہسبینڈ وائف میں مذاق ہوتا ہے اور بچے کے حوالے سے بھی کوئی، تو کہتے ہیں میں نے نا اس کو مذاق سے کہا کہ یہ بچے کی طرف اشارہ کرتے کہ اس کا پیٹ کبھی بھرا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے ماشاءاللہ بھی نہیں کہا، ظاہری بات ہے کہ بچہ صحت مند ہے، وہ پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، تو اس کی صحت کی علامت ہے کہ کھا پی رہا ہے، اس کو ہضم ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے مذاق میں کہا کہ اس کا پیٹ کبھی فل نہیں ہوا، عام طور پہ ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اثر تھا، حقیقت میں اثر یہ تھا کہ اللہ کی تعریف کے کلمات نہیں کہے تھے۔ تو کہتے ہیں اسی وقت بچہ ایسے ایک دفعہ تڑپا ہے، تو اس کی طبیعت ایسے بگڑی، ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں اس کے بعد اس کی یعنی اپنی وائف کا بتا رہے ہیں کہ وائف کو پین شروع ہوئی بریسٹ میں، تو اس کو جا کے چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا اس کو تو بریسٹ کینسر ہو گیا، صرف اس وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ بالکل صحت مند ہے، دودھ پی رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں، اس کو پہلے سے کچھ بیمار ہوتا تو ہم کہتے کہ اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، تو اتنا بڑا نقصان صرف ایک چھوٹی سی بات۔ جی بالکل، اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کی عموماً آپس میں یعنی بچوں کو نظر بھی کیوں لگتی ہے، وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کا فوکس ہٹ جاتا ہے نا اللہ کی ذات سے۔ دیکھیں ایک ماں کہتی ہے اپنے بچے کو کہ میرا بچہ بڑا خوبصورت ہے، ماں کہتی ہے میرے بچے میں یہ بڑا اچھا عمل ہے، میرے بچے میں یہ خوبی ہے، ہماری سارے کا سارا ہمارا فوکس ہو جاتا ہے اس خوبی پر، اپنے اس بچے کی اچھائی پر، حالانکہ فوکس ہونا چاہیے تھا اس کو بنانے والے پر۔ جب دھیان مخلوق پہ آ جاتا ہے، خالق سے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو کبھی دھچکا دے کے یہ بابر کروانا چاہتے ہیں کہ تمہارا کوئی کمال نہیں، جی بہتر، اس کی پڑھائی اچھی ہے، اس کی نظر خوبصورت ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہے، تو ہر خوبی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، بارک اللہ، ماشاء اللہ، یہ چیزیں نہیں کہتے، فوکس ہٹتا ہے تو پھر نظر لگتی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو سر اب نظر بد کے علاج کے، جی بالکل، نظر بد کے علاج کی طرف آپ آتے ہیں تو کیا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا ورد ذکر ہے کہ نظر بد سے ہم بچاؤ کریں کہ نظر بد لگے ہی نہ؟ جی میں وہ بتانے لگا ہوں۔ نظر بد کے علاج کو دو حصوں میں عام طور پہ تقسیم کرتا ہوں۔ ایک علاج وہ ہے جو نظر بد لگنے سے پہلے یعنی احتیاطی تدابیر ہیں کہ نظر بد نہ لگ جائے۔ دوسرا ہے کہ نظر بد اگر لگ گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، کیا وہ کوئی چینجنگ اس میں کرنی ہے یا کیا ہے۔ پہلی بات جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ عام طور پہ تقریباً ہر شخص کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن کبھی کوئی بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ کوئی تعریف کر رہے ہیں نا ہم، تو ہم ماشاءاللہ کہیں، بارک اللہ کہیں، اس کو برکت کی دعا دیں تاکہ اس میں شیطان
جو ہے وہ عمل دخل اس کا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر انسان اللہ کی تعریف کر کے اللہ کی ذات کو داخل کر لے کہ اس نے جو کام کیا ہے یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کہنا، تعریفی کلمات میں اللہ کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح سورہ فلق ناس پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق ناس صبح اور شام خصوصاً فجر و مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہترین علاج ہے نظر بد سے، حسد سے بچنے کے لیے۔ اس میں ذکر بھی یہی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کیونکہ نظر بھی عموماً حاسد کی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ فلق ناس کا پڑھنا یہ بہترین علاج ہے۔ سورہ فلق ناس کے علاوہ جو بہترین دعا ہے اور بہت کم لوگوں کو آتی ہے اور بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، عام طور پہ حصن المسلم پہ یا نستعین ان کتابوں پہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا بہت بہترین دعا ہے۔ اس میں جچے تلے الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، تو ان الفاظ کا اختیار کرنا، صبح اور شام اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں، 3 دفعہ بھی پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ یہ 3-4 چیزیں ہیں، سورہ فلق ناس پڑھنا، یہ دعا پڑھنا، اور ماشاءاللہ کہنا، تعریف کرنا۔ کیونکہ چھوٹی سی بات میں اس میں ایڈ کر دوں، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو نظر اس کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں لگتی، بلکہ اس کو نظر لگتی ہے تو تب لگتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ اذکار مسنون کرنا یہ بہتر ہے۔ سر اس میں ایک اور بات ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی مسائل کے حوالے سے چاروں کل پڑھے جائیں، سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، تو آپ اس میں صرف 2 کا ذکر کر رہے ہیں، فلق اور الناس کا، تو کیا چاروں کل پڑھے جائیں یا صرف یہ 2 چیزیں کافی؟ جی میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو، سورۃ فلق ناس چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی ریکمنڈ کیا ہے کہ نظر بد کے لیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب سورۃ فلق ناس اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسنون جو دعا ہے اور یہ سورۃ فلق ناس، اس کے علاوہ باقی سارے دم چھوڑ دیے۔ تو یہ جو لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، مرچوں کی دھونی دینا، چھریاں جو ہیں وہ استعمال کرنا، تکیے کے نیچے رکھنا، تو یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو وہی مسنون جو طریقہ ہے وہ کریں۔ اب میں آپ کو دوسرا جو طریقہ علاج نظر بد لگنے کے بعد ہے، اب اس کی طرف میں آتا ہوں۔ جب نظر بد لگ جاتی ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ چیزیں یہی ہیں، سورۃ فلق ناس ہے، نظر بد کی دعائیں، لیکن ہم نے ان کی تعداد کو بڑھا دینا۔ تو میں نے ایک جو ہے نا، یہ مسنون نہیں ہے، یہ مجرب عمل ہے جو میں بتانے لگا ہوں، لیکن چیزیں ساری کی ساری اس میں مسنون ہیں۔ اس میں یہ کرنا ہے، آپ کے ویور نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایک سورۃ فلق ناس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نظر بد کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ جو بتائی، اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان بیمار ہو جاتا ہے نظر بد کی وجہ سے، تو سورۃ فاتحہ بھی 7 یا 11 دفعہ اس کو ایڈ کر لیں۔ 11 دفعہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں 11 دفعہ کر لیں، ساری چیزیں 11 دفعہ ہو جائیں۔ پھر اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا یہ بھی 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 3 دفعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ 2 آیتیں یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنی۔ ان چیزوں کو پڑھتے وقت ایک جگ میں پانی اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، بیری کے پتے ساتھ اس میں ملا لیں تو زیادہ بہتر ہے، کٹ لگا لیں ان کو۔ اب جب آپ پڑھ لیں، ہر دفعہ 11 دفعہ جو چیز آپ کی پوری ہو جائے اس کو دم کر دیں، پھر دوسری چیز کریں، دم کر دیں۔ اب اس پانی کو آپ 2-3 گھونٹ پی لیں یا جتنی آپ کی ضرورت ہے پی لیں، باقی پانی آپ جو ہے وہ دن میں اس کو چلاتے رہیں، جب جب ضرورت ہو تو پی لیں، اور اپنے اوپر چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ یہ بتائیں ذرا کہ جب ہم نے وہ پانی تیار کرنا ہے دم والا، اس کے لیے کچھ اس کی خصوصی شرائط، اس کی کنڈیشنز ہیں کہ وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، وضو کریں، ایسا لباس پہنیں، وقت ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دن کا یا رات کا، یا قبرستان میں جا کے یا مسجد میں بیٹھ کے، کہ کہیں بھی بیٹھ کے گھر میں بھی یہ عمل ہم کر سکتے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے گلفام صاحب آپ کا۔ اصل میں نا کچھ لوگ بڑا اس میں کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر ہم فلاں ایک دن میں اگر ہم نے صبح کے وقت پڑھائی کی ہے تو دوسرے دن شام میں کر لیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، یا کوئی پڑھائی کم زیادہ ہو گئی الفاظ تو نقصان ہوگا، تو یہ بہت سارے لوگ نا اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں مسنون اذکار کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ میں اکثر اپنے سوال کرنے والے جو ساتھی ان سے کہتا ہوں کہ یار اگر ایک چیز آپ کو 7 دفعہ بتائی ہے نا، تو آپ 7 کی بجائے اگر آپ نے 11 کر لی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جو لوگ چلے بتاتے ہیں نا عام طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت بیٹھے ہیں تو اگلے دن بھی اسی ٹائم بیٹھنا ہے، اتنا بتایا تو اس سے آگے نہیں کرنا، 100 دفعہ بتایا تو آپ نے 101 نہیں کرنا۔ تو یہ عام طور پہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چلے وغیرہ بتاتے ہیں، اس میں کوئی نہیں، آپ جب مرضی جتنا مرضی چاہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک آیات جو آپ نے بتائی ہیں یہ مجرب نسخہ ہے؟ جی ہے، یہ سارا مسنون، یعنی وہ دعا جو میں نے بتائی مسنون ہے، سورہ فلق ناس مسنون ہے،
सूरह फातिहा बीमारी में दम करना मसनून है, लेकिन तरीका मुजर्रब। तो आप सब इसमें एक और बात हमें भी ये बताएं कि वालिदैन की बच्चों को नज़र लग जाती है, या भाई बहनों की आपस में, या इंसान की खुद को नज़र लग जाती है, ये कैसे पॉसिबल है कि नज़र बद इंसान की खुद को लग जाए? इंसान कोई अपना बुरा तो नहीं सोचता जी। तो ये कैसे मुमकिन ये है? वही है जैसे मैंने आपको बताया है कि जब फोकस अल्लाह की ज़ात से हट जाता है ना, उस वक्त नज़र लगती है। कभी कभी ऐसे होता है हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम देख रहे होते हैं अपने आप को, तो सारे का सारा ध्यान हमारा क्या होता है कि मेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, मेरे होंठ कितने खूबसूरत हैं, यानी कि अपने चेहरे के जो खदो खाल हैं उनको हम देखते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा फोकस, इतना ज़्यादा अपनी ज़ात पे आ जाता है कि अल्लाह हमें बीच में से भूल जाता है। तो अल्लाह यही बावर करवाना चाहते हैं कि मेरे बंदे तू लाइन से हट रहा है, तू वापस आ जा, तेरा फोकस मेरी ज़ात पे होना चाहिए कि मैंने तुझे खूबसूरत बनाया। तो इसलिए देखते हुए अपनी तारीफ़ करना ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं, इंसान के दिल में आ सकता है जी। लेकिन यह है कि वो अल्लाह की ज़ात को सामने रखे कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाया, ये अल्लाह की तौफीक है। चलें, आज जो चीज़ें हमने सीख ली कि नज़र बद की अलामात का दोबारा पता चल गया, नज़र बद के इलाज के हवाले से हमें काफ़ी चीज़ें पता चल रही। तो अगली वीडियो में व्यूअर्स हम बात करेंगे कि नज़र बद के नुकसानात क्या हैं। बहुत मामूली समझे जाने वाले जो स्टेटमेंट्स और बयानात हम किसी की खूबसूरती के हवाले से, किसी की सलाहियतों के हवाले से देते हैं और इसमें अल्लाह की तारीफ़ नहीं करते, अल्लाह की हमद नहीं करते, तो इस तरह की नज़र बद इंसान को कहाँ तक पहुँचा सकती है, इस हवाले से हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।